اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے 2 آیاتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا اے میرا حبیب، ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، تمام عالمین کے لیے رحمت کلی بنا کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ. سورہ جمعہ میں یہی ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ خدا جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے. اور فرمایا کام کیا ہے رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول خدا اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام یہ ہے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قبل اس کے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے. تو عزیزان گرامی، ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. ہمارے نبی صلوات علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمارے نبی علت غائب ممکنات ہیں. ہمارے نبی کہ جب تک سابقہ انبیاء نے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کیا، عہدہ نبوت ہی نہیں دی. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے جس کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں خدا نے اٹھائی ہیں. مجھے قسم ہے انجیل کی
مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں رحمت کلی کی آمد ہوئی ہے، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، مجھے قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور فرمایا میں نے سب سے بہتر، سب سے اچھا، احسن انسان کو پیدا کیا۔ تو پتہ چلا یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ سب سے اشرف، اکمل، کامل مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کی خدا نے 4 قسمیں، جسے شرف عطا کیا، عزت عطا کی، جس کی 4 قسمیں خدا اٹھا کر فرمائے کہ اس سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ ہے انسان۔ انسان کون سا انسان؟ انسان کامل، انسان اکمل، نور اکمل، نوع انسانی میں سے افضل فرد ہمارے نبی ہے، اور جس کی خدا بہت سے مقامات پہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہمارے نبی اکمل اسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ انسانوں میں سے کوئی اور مخلوقات میں سے کوئی اور مخلوق افضل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان افضل ہے۔ تو عقل کل ہمارے نبی، نور اکمل ہمارے نبی، بلکہ انسانوں میں سے اللہ کے نبی کے مقابلہ میں ہم غیر معصوم، وہ انسان ناقص ہیں، ہمارے نبی انسان کامل ہیں۔ انسان کامل، نہ جسمانی عیب ہے، نور بھی ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے عصر کی۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد پیغمبر کی ذات مراد لی ہے۔ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، پیغمبر کی قسم، ہر انسان خسارہ میں ہے۔ تو یہ اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے کہ بہت سی قرآنی آیات کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کبھی سوچا ہے یہ ہمارے نبی کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب، میں نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، رحمت للعالمین، عالم نباتات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم حیوانات ہوں، تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی رحمت للعالمین۔ ہمارے نبی کی شان، بلکہ یوں کہوں اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے رب العالمین کے لیے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک ہمارے نبی رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جنات ہوں، تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی رحمت ہے۔ تو ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے، اور یہی ارشاد فرمایا کبھی یہ سوچا ہے، کبھی سوچا ہے یہ رحمت کلی پرواز کس چیز سے ذریعے کرتی ہے؟ رحمت کلی پرواز کیسے کرتی ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب میں نے تجھے 2 پر عطا کیے ہیں۔ میں نے تجھے، اللہ قرآن آیت پڑھ رہا ہے، کسی شہر کا قول نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب میں نے تجھے 2 پر عطا کیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے پتہ چلا رحمت کلی پرواز کرتی ہے 2 پروں کے ذریعے۔
رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے۔ آؤ دیکھیں کہ رحمت کلی کے دو پر کون ہیں؟ ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے میرے حسنین سے محبت کی، ایک شانے پہ موجود ہے نا جناب حسنین شریفین، تو کسی نے کہا نعم المرکب، توجہ ہے کتنا اچھی سواری ہے، اللہ کے نبی کے شانوں پہ سوار۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہے کہ سوار کتنا اچھے ہیں۔ یہ دیکھو فرمایا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے حسن حسین بیٹے و جوانان جنت کے سردار، و ابوہما خیر منہما، ان کے والد گرامی ان سے افضل ہے، ان کے والد گرامی ان سے افضل ہے۔ پتہ چلا جوانان جنت کے سردار مولا امام حسن مولا امام حسین، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک اللہ کے نبی نے جب یہی ارشاد فرمایا کوئی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں یہ نہیں جا سکتے، ایک ضعیفہ نے یہ حدیث سنی، رونے لگی، چیخنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو ضعیفہ ہوں، پھر میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے ضعیفہ پریشان نہ ہو، اور تو جنت ضرور جائے گی لیکن جوان بن کے جائے گی۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجمع میرے لیے بڑا مجمع ہے، شان کوشش کروں کہ میں اپنے موضوع کو شان رسالت تک رکھوں، تو یہی عرض کر رہا ہوں کیا ہے کوئی جنت میں جائے گا جوان بن کے، جو بھی جنت میں جائے گا اس دنیا میں بوڑھا ہے تو جائے گا جوان بن کے۔ سرداری کس کی ہوگی؟ مولا امام حسن کی، مولا امام حسین کی۔ آؤ دیکھو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الفاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اور میری لخت جگر بطول مخدرہ معصومہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار، رسول کی لخت جگر عالمین کی۔ شیعہ سنی و کتب کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کوئی بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گی اور جب تک رسول کی لخت جگر معصومہ مخدرہ بطول کی سرداری کو قبول نہیں کرے گی، اس وقت تک کوئی بھی جنت نہیں جا سکے گی۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کے نبی کی رحمت کا تذکرہ۔ رحمت ہمارے نبی کی کیا ہے؟ آؤ سنو، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، جا کر دیکھ لو پورے قرآن میں ہمارے نبی کا نام مل جائے گا، یا محمد نہیں ملے گا۔ اصل نام کے ساتھ اللہ کے نبی نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے اللہ نے نہیں پکارا، لیکن ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت آدم کو اصل نام کے ساتھ پکارا، یا آدم اے آدم۔ قرآن میں فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا داؤد اے داؤد۔ ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح یا داؤد۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے اللہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا، صفتوں سے پکارتا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے نبی، اے چادر اوڑھنے والے نبی، ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات یا تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کام پاؤں پہ بھرم آ جاتے ہیں عبادت کی وجہ سے، اللہ کو روکنا پڑا، ساری رات عبادت نہ کیا کر۔
علیک القرآن لتشقا، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، میں نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دوں، مشقت میں ڈال دوں۔ یہ دیکھو ہمارے نبی کی شان ہے۔ کبھی ارشاد فرماتے یاسین، ہمارے نبی کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر۔ اللہ نام لے کر نہیں پکارتا، صفتوں سے پکارتا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ تو عزیزان گرامی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے۔ سابقہ انبیاء کی امتیں نافرمانی کرتی تھیں، معصیت کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ریچھ بن جاتے، بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، کونو قردۃ۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم نے یہی کہا جب نافرمانی کی، بندر اور خنزیر بن گئے گناہوں کی وجہ سے۔ جب گناہ کرتے چہرے مسخ ہو جاتے، چہرے بگڑ جاتے، مسخ ہو جاتے اور بندر بن جاتے تھے، خنزیر بن جاتے تھے۔ لیکن آؤ سنیں، آج کون سا جرم ہمارے اندر نہیں ہے، کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے، ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے انسانی شکل۔ کیا دیکھو ہمارے ملک میں سود نہیں کھایا جاتا، بڑے بڑے جرم کیے جاتے ہیں، لیکن سزا ضرور ملے گی قیامت کے دن۔ لیکن آج ہماری شکلیں موجود ہیں رحمت کلی کی وجہ سے۔ اور معصوم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا جائے، اصلی حالت میں دکھا دیا جائے، گناہوں سے پردہ اٹھا دیا جائے، جو ہم کرتے ہیں اللہ پردہ اٹھا لے، اصلی حالت میں دکھا دے۔ فرمایا تم ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دو۔ لیکن کیا ہے؟ ستار العیوب، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہم کسی کے عیب نکلے ذلیل کرتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے، نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن وہ کریم ذات ایسی ہے بار بار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ میرا بندہ ذلیل نہ ہو، ایک مرتبہ تو مجھے پکار، میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات میں اللہ ہوں۔ ایک دفعہ پکار، میں بار بار جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک حلق میں آخری سانس رہے گا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہی ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب تیری وجہ سے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرت صالح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، حضرت نوح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، بہت سے انبیاء کی امتیں، حضرت لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا۔ لیکن فرمایا ہے میرا حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں تیری وجہ سے تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے رحمت کلی کی وجہ سے۔ سورہ نساء میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نہ تو قرآنی آیات پڑھ کر سنانا ہے، سورہ نساء میں اللہ آیت وسیلہ ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، اس آیت میں ہمارے نبی کو وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرا حبیب جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، ساری تیری گناہگار امت
اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے، توجہ سے سننا، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اے میرا حبیب، گناہگار امت، ساری گناہگار امت اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے، ساری گناہگار امت میرے حبیب کے پاس آ جائے، میرے حبیب کے پاس آ جائے، اللہ کے نبی کے پاس آ جائے، اللہ کا نبی معاف کر دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں اللہ بھی معاف کر دوں گا، اللہ کا حبیب معاف کرے گا، اللہ بھی معاف کرے گا۔ اگر میرا حبیب معاف نہیں کرے گا، اللہ فرما رہا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ جس پہ حبیب خدا راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ حبیب خدا ناراض اس پہ اللہ ناراض۔ یہی فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرا حبیب کہہ دو، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، خدا سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے دوستی لگانا چاہتا ہو، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ فرمایا جو جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا وہ حبیب خدا بن جائے گا۔ ایک تو اللہ کے نبی حبیب خدا، اللہ فرما رہا ہے، اس آیت کا ترجمہ جا کر دیکھنا، اللہ فرما رہا ہے ایک تو حبیب خدا اللہ کے حبیب ہیں، دوسرا وہ میرا حبیب ہے جو میرے حبیب سے محبت کرے۔ فرمایا سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اللہ فرما رہے حبیب خدا کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ آؤ حبیب خدا نے کس سے محبت کی ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرا حبیب کہہ دو کچھ نہیں مانگتا، نہ مال نہ دولت، کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر رسالت یہی ہے میرے اقربا کے ساتھ مودت رکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اقربا کے ساتھ محبت رکھو۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے عرض کرنے لگا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کتاب سیرت الامیر المومنین کی پہلی جلد میں یہ واقعہ نقل کیا، دل کو سکون ملے گا۔ صحیح واقعہ، تمام مسلمانوں کے نزدیک صحیح واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایج ہے 12 سال، 12 سال۔ جناب ابو طالب نے پوچھ لیا بیٹا میں تجارت کے لیے شام جا رہا ہوں، کیا آپ نے جانا ہے؟ ویسے جس طرح کوئی بچوں سے پوچھتا ہے، جناب ابو طالب کو یہ سوچا کہ یہ نہیں جائیں گے، ویسے پوچھ لیا۔ 12 سال کی ایج ہے اللہ کے نبی کی۔ جناب ابو طالب نے پوچھا بیٹا کیا تجارت کے لیے شام جانا ہے؟ تو فوراً حکم دے دیا کہ میں نے ضرور جانا ہے، آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ شام میں خطرہ بھی بہت بڑا خطرہ تھا، اب لے جاتے ہیں تو پریشانی ہے، نہیں لے جاتے تو نافرمانی ہے، لیکن لے کر جانا پڑا۔ جس وقت سارا قافلہ شام پہنچا، خرید و فروخت کی، مال جمع کر کے رکھ دیا، ایک عیسائی ایک پادری عالم نے پورے قافلے کو بلایا۔ جب سارا قافلہ گیا، جناب ابو طالب نے حکم یہی کہا کہ آپ یہاں اس سامان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ نے نہیں جانا۔ سارے چلے گئے، اس پادری نے کہا لائن بناؤ، ایک ایک ہو کر آئے، دیکھتا رہا وہ چلا گیا، دوسرا، آخر میں جناب ابو طالب تھے، غور سے دیکھا اور کہا کہ ایک آدمی آنکھوں میں نظر نہیں آتا،
جناب ابو طالب نے کہا چھوٹا بچہ ہے، وہ سامان کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے کہا اسے بلاؤ، اور ڈر گئے، دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب سامنے آیا نا، اس پادری نے بڑا غور بغور سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا رہا، اور کہا اس کی پیچھے سے قمیض یہاں سے جو پشت کے نیچے تھی اٹھائی گئی، اور اس نے غور بغور دیکھا، وہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے، مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ اور فوراً کہتے ہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ جناب ابو طالب دوڑ کر گئے، کہا کہ اس کا میں باپ ہوں، کیونکہ جناب عبداللہ چھوٹے تھے، جناب ابو طالب بڑے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ باپ نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے بھائی تھے، بھتیجے ہیں، چھوٹے بھائی کے بیٹے ہیں، اس لیے میں نے باپ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے باپ فوت ہو چکے ہیں اور یہ یتیم ہیں۔ اور جناب ابو طالب کو کہا فوراً یہاں سے لے کر واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہاں دشمن زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ قتل ہو جائیں۔ اور جناب ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا یہ آخری پیغمبر ہے؟ اس نے کہا میں نے سابقہ کتب کے اندر یہ ساری علامتیں میں نے پڑھی، سارے مہر نبوت بھی لگی ہوگی۔ اور کہتا ہے، بڑا دلچسپ یہ جملہ ہے، کہتا ہے دوسرا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جس وقت آپ کا قافلہ آ رہا تھا نا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھ رہا تھا، جدھر سے یہ قافلہ جاتا ہے، جدھر یہ بچہ منہ کرتا ہے نا، ادھر درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں نے دیکھی ہے، جس طرف یہ بچہ جاتا ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں خشک کھجور کا درخت تھا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، سبز ہو گیا، تازہ کھجوریں لگ گئی۔ ہمارے نبی کی اگر سنگریزم کی طرف اشارہ کریں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف دو ٹکڑے ہو گیا۔ اگر کڑوے کنویں میں اپنی پاکیزہ لال ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ اپنا پاکیزہ ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں، وہ بینائی واپس آ جاتی۔ یہ دیکھو ہمارے 4000 کے قریب علماء نے معجزات نقل کیے ہیں، 4000 کے قریب ہمارے نبی کے معجزات نقل کیے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے، ہمارے نبی کی یہ عظمت ہے کہ کیا ہے جو کام کرتے ہیں قرآن منتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اس لیے دیکھو قرآن تورات سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کے معجزات میں سے اس وقت پوری دنیا میں جو معجزہ موجود ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ کون سا ہے؟ اس وقت ہر جگہ ہر گھر وہ معجزہ موجود ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ دیکھو معجزہ قرآن کریم ہے، اور ہم جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، میں اس کی تھوڑے سے آیات کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھو قرآن کے اندر اللہ نے یہ چیلنج کیا، اے میرا حبیب انہیں کہہ دو قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اگر یہ قرآن میں شک کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اگر قرآن میں شک کرنا چاہتے ہیں انہیں کہہ دو کہ جن و انس مل کر پورے قرآن کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔
پورے جن و انس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھائیں، فرمایا نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات، آپ پورے قرآن کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے نبی کے جس کے دل اقدس پہ ہم نے قرآن نازل کیا، 10 سورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جسے ہم نے اپنے حبیب کے دل پہ نازل کیا ہے نا، دل پہ نازل کیا، عقل پہ نازل کیا ہے نا، اس کی ایک سورت کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بلائیں، اپنے مددگاروں کو بلا لیں، سارے مل جائیں، جن و انس مل جائیں۔ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا سارے اپنے مددگاروں کو بلا لیں، من دون اللہ ان کنتم صادقین، انہیں کہہ دو اگر یہ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کوئی یقیناً مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پتہ چلا، اور یہاں مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ سب شعراء مل گئے منکر قرآن اور مل کر سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ کرنے لگے۔ 3 آیاتیں ہیں۔ منکرین قرآن کوشش کی کہ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ کیا جائے، کوشش کی گئی، اور لکھنے کی کہ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے مقابلہ میں ہم بھی کوئی چیز لکھیں۔ توجہ ہے، دیکھو سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور کے اندر فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت ایسی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کوثر، وانحر، ابتر، کیا کمال ہے، معنی بھی غلط نہیں ہے اور فصاحت و بلاغت بھی ہے، تو کیا معنی ہے؟ اے میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے، نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، دم کٹا ہوا ہے، اس کی دم نہیں ہے، ناقص ہے، ابتر ہے۔ تو پتا چلا اے میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اولاد کثیر سے مراد رسول کی لخت جگر جناب سید کونین معظمہ معصومہ مخدرہ بطول جناب سیدہ مراد ہے۔ تو پتا چلا، کوشش کی، جب عاجز آ گئے نا، لکھنے کی کوشش کی اور لکھ کر رکھا، اور اپنا کلام بھی دیکھا، اللہ کا کلام بھی دیکھا، جب مجبور ہو گئے، عاجز آ گئے۔ قرآن کا نام بھی یہی ہے، معجزے کا عاجز کرنے والی، یہ عاجز کرنے والی کتاب تھی۔ جب جواب نہ دے سکے تو کہنا پڑا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب کہ ایک سورت کا مقابلہ نہ کر سکے، توجہ سے سننا، قرآن ثابت کی ایک سورت کا مقابلہ نہ کر سکے تو قرآن ناطق کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو یہی ہے قرآن کی عظمت دیکھو، اور قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت دیکھو، یہ ایسی مقدس کتاب۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر تم مومن ہو، کان لگا کر غور بغور خاموشی اختیار کر کے قرآن سنو، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا اس دل پہ جو قرآن پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت کے قرآن کل ایمان نعرہ حیدری، قرآن کا اثر ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموت۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، مردہ کلام کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا اثر ہے۔
قرآن کا اثر کلام خدا کا اثر ہے، کلام الہی کا اثر ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، قرآن ایسی مقدس کتاب، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر طہارت کے قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ یہی ارشاد فرمایا قرآن ھدی للمتقین کتاب ہے، ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور فرمایا قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے کیوں قرآن تورات انجیل اور زبور سے افضل ہے؟ اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، توجہ سے سننا، بڑا محنت سے میں عرض کر رہا ہوں، تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن ھدی للمتقین، امیر کائنات یاسف الدین کل ایمان قسیم النار والجنہ۔ اگر قرآن صامت ھدی للمتقین ہے، امیر کائنات یاسف الدین کل ایمان حضرت علی ابن ابی طالب قرآن ناطق امام المتقین ہے۔ قرآن ھدی للمتقین، قرآن صامت ھدی للمتقین، امام قرآن ناطق امام المتقین۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، آیاتیں پڑھی ہیں، دیکھنا عبادت، قرآن کی محبت عبادت۔ تو فرمایا اگر قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، وہ علی وہ ہستی ہیں جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایسی حدیثیں شیعہ سنی متفق علیہ احادیث میں بیان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا قرآن کا دیکھنا عبادت، مولا کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، وہ قرآن کی محبت رکھنا عبادت ہے، حب علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، للمؤمنین، امیر کائنات امیر المؤمنین۔ قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، توجہ سے سننا، قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ 5 ہستیاں، یہ معصوم ہستیاں ایسی ہیں جناب سیدہ سمیت کہ آیت تطہیر کی مصداق ہیں، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ 14 کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا، توجہ سے سمجھنا، قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے، اور جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی ابوابها، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ قرآن اگر قرآن کی تفسیر لینی ہے مولا علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اگر معرفت خدا چاہتے ہو مولا کے دروازے سے ملے گی، معرفت مصطفیٰ چاہتے ہو مولا علی کے دروازے سے ملے گی، اگر مولا کی ولایت چاہتے ہو تو وہ بھی مولا علی کی ولایت کے قصیدے قرآن صامت پڑھ رہا ہے اور قرآن کے قصیدے امام ناطق پڑھ رہے ہیں۔ یہی فرمایا ہے نا، یہ قرآن کی شان ہے وہی اہل بیت کی شان ہے، جو اہل بیت کی شان ہے وہی قرآن کی شان ہے۔ قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ اگر مولا کائنات شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، توجہ اس ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دی، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، یہ عظیم ذکر ہے۔ فرمایا حالت رکوع میں انگوٹھی دی، سلوات پڑھ لیجئے۔ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی، آپ کا چہرہ میری طرف، ربط ختم ہو جائے گا تو لطف نہیں آئے گا۔ آپ کا چہرہ یہ روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا سننا ضروری ہے۔ مولا کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آؤ ادھر ادھر نہ دیکھیں، قرآن سننا، چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے پہلا تمہارا ولی اللہ ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں، تیسرے وہ ولی ہیں ایسے کل ایمان ہیں، ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ نہیں آدھا مجمع ادھر دیکھ رہا ہے، آدھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ چلو ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں۔ جی پہلا ولی آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ مولا کا ذکر ادھورا نہ ہو جائے، لطف اٹھائیں۔ فرمایا ایک ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان جو ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی، پیچھے مولا علی، پیچھے چند صفیں، سیل آیا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گیا مسجد نبوی کے دروازے پہ اور سوال کرتے ہیں یا اللہ کوئی ہے جو مجھے عطا کرے۔ جب سیل کا سوال ختم ہوا فوراً شکوہ کیا، یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی آگے، مولا کائنات پیچھے، حالت رکوع میں سیل کا سوال ختم ہوا، شکوہ ختم ہوا، اور امام غزالی اہل سنت کے امام لکھتے ہیں فطارت الخاتم من ید الی ید السائل، صاحب معجزہ امام نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے پیچھے رکوع کی حالت میں صاحب معجزہ امام نے ایک انگلی کو حرکت دی اور حکم دیا بطور معجزہ فطارت الخاتم من ید الی ید السائل۔ امام غزالی لکھتے ہیں انگوٹھی خود پر بغیر پرو کے پرواز کرتی ہوئی سیل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ انگوٹھی اڑتی ہوئی، انگوٹھی بغیر پروں کے پرواز کرتی ہوئی اور سیل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ اگر حالت ہے، اگر اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی جوف کعبہ میں، اللہ نے فرما دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرا حبیب کہہ دو، ایک کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اگر نظر کو پورا کیا، اگر مولا کائنات نے نظر کو پورا کیا، سورہ دار پڑھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَاسِیرًا، جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلا دیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اسیروں کو کھانا کھلا دیں۔ 3 دن روزے کی حالت میں سیل آیا، دیکھو جب حالت رکوع میں انگوٹھی لینے کے لیے سیل آیا تو وہ بھی سیل تھا، جب سورہ دہر میں روزے کی حالت میں 3 دن سیل آیا ہے نا، وہ بھی سیل تھا۔ علماء لکھتے ہیں پتہ نہیں وہ سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا، سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا۔ وہ کیا کمال ہے جس دروازے پہ جبرائیل آ کر کہے یا اہل بیت رسول انا یتیمون، یا اہل بیت رسول انا اسیرون، یا اہل بیت رسول انا مسکینون۔ ایک دن آیا کہتے یا اہل بیت رسول میں مسکین ہوں، سارا کھانا دے دیا، پانی کے ساتھ افطاری کی، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ پھر آئے کہتا ہے میں مسکین ہوں، یتیم الطعام علی حبہ مسکین ہوں، یتیم میں یتیم ہوں، سارا کھانا دے دیا، قیدی ہوں سارا کھانا دے دیا۔ پھر چوتھے دن پلٹ کر آ گیا کہ اے اہل بیت رسول میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، 3 دن کا کھانا آپ روزے کی حالت میں مجھے دے دیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ سے سننا، اور فرمایا انما
नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा। ये साहिब तफसीर फैज़ान रहमान के जुमले हैं और इस आयत की तफसीर करते हैं कि अहल बैत ने कहा, अहले बैत ने कहा, ऐ सैल हम तेरा शुक्रिया कबूल नहीं करते, ना हम बदला चाहते हैं, ना हम मुआवजा चाहते हैं, ना हम तेरा शुक्रिया कबूल करते हैं। तो सैल ने कहा, या अल्लाह मैं शुक्रिया अदा करने के लिए गया हूँ। अहल बैत ये कहते हैं ना हम मुआवजा चाहते हैं, ना शुक्रिया कबूल करते हैं। आवाज़ कुदरत आई, क्या जवाब दिया है अहल बैत ने? सैल ने कहा, वो कहते हमने अल्लाह की रजा की खातिर खाना खिलाया, ना हम बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया कबूल करते। तवज्जो से सुनना बड़ा कीमती जुमला। आवाज़ कुदरत आई, वकाना सायुकुम मशकूरा। अगर अहल बैत ने मेरी रजा की खातिर खाना खिलाया है, खुद मैं अल्लाह अहल बैत का शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो अजीज़ान किरामी, यही अर्ज कर रहा हूँ, क्या मैं अल्लाह अहल बैत का शुक्रगुजार हूँ। देखो क्या कमाल है, जो काम करते हैं कुरान बनता है। अगर दोष पैगंबर पे सवार हुए, अल्लाह ने तोहफा भेज दिया। मैदान में जम कर लड़े, अल्लाह ने फरमा दिया कान्ना बुनियान मरसूस। जो काम करते हैं कुरान बनता है। तवज्जो से सुनना, जो काम करते हैं कुरान बनता है। फकत जम कर लड़ने से अल्लाह ने भी कान्ना बुनियान मरसूस वाली आयत नाज़िल की है। फकत ऐसा नहीं है, किसी जंग में जिब्राइल अमीन आकर ये भी कराना पड़ता है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। अली जैसा जवान नहीं, अली की ज़ुल्फ़कार जैसी और तलवार नहीं। तो अज़ीज़ान किरामी, ये अहल बैत की शान है, जो काम करते हैं कुरान बनता है। ये क्या है? कुरान तौरात से अफजल है। जो कुरान की शान है वही अहल बैत की शान है। अगर कुरान समझना है तो दरवाजा अहल बैत से इसकी हकीकी तफसीर मिलेगी। और कुरान के वारिस यही हस्तियां हैं। मैं यूं क्यों ना कह दूं, अहल सुन्नत के बाद उलमा ने भी नकल किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह के बराबर जिंदगी अता करे और वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, 1000 हज पैदल जाकर करे, कोहे उहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, रत्ती बादशाह नहीं है। कोहे उहद के बराबर सोना और चांदी, रत्ती माशे तोले की बात नहीं है। कोहे उहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, वो सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ हिलाक हो जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अली, अगर तेरी मोहब्बत नहीं है वो जन्नत को जाओ, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। माशाअल्लाह। आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है, ना नमाज कबूल है, और ना रोजा कबूल है, और ना हज कबूल है, ना जिहाद कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना सजदे कबूल हैं, ना हज कबूल है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब हज करने के लिए जाओ सारे मनासिक के हज अदा कर लो, इहराम की हालत में हो और सारे काबा के सामने खड़े हो जाना और नीचे मुंह करके और इहराम के नीचे दिल की तरफ गौर बगौर देखना है, दिल को टटोलना है। कहीं दिल के किसी हिस्से में, तवज्जो, किसी दिल के किसी हिस्से में कीड़ी के अंडे के बराबर कहीं बुग़्ज़ अली तो नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर बुग़्ज़ अली है ये तवाफ नहीं, ये तेरे नसीब का चक्कर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। एक गिरोह बड़ा तेजी से, पुरानी आयत पढ़ रहा हूँ, और गिरोह बड़ा तेजी से तोड़ लगाकर जन्नत की तरफ जा रहा होगा। आवाज़ कुदरत आएगी, मेरे मलाइका ये पूछो कहाँ जा रहे हैं? ये कहेंगे हमारी नमाज कज़ा नहीं, हमारा रोज़ा कज़ा नहीं, हम हज अदा करके वाजिबात अदा करके हम जन्नत जा रहे हैं। तुम कौन हो ऐ फरिश्तों हमें रोकने वाले? आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ मेरे मलाइका इन्हें कह दो, जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना ना हो वो जन्नत को जाओ, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। माशाअल्लाह।
جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. اور قبلہ علامہ باقر مجلسی روح الحیات عین الحیات کتاب ہے اور اس کے اندر لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ایک بڑا خوبصورت منبر ہوگا. ماشاءاللہ. قیامت کے دن ہوگا بڑا خوبصورت منبر ہوگا. اللہ کے نبی آئیں گے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے, دوسری پہ, تیسری پہ, آخری سیڑھی پہ اللہ کے نبی بیٹھ جائیں گے. ماشاءاللہ. اور فوراً پیچھے کون جائیں گے؟ مولا علی. ماشاءاللہ. مولا علی وہ دوسری ایک سیڑھی نیچے, اللہ کے نبی کی سیڑھی کے ایک سیڑھی نیچے مولا علی بیٹھ جائیں گے. اور علامہ باقر مجلسی یہ روایت نقل کرتے ہیں اور جنت کا دروگہ آئے گا, ساری چابیاں ہاتھ میں ہوں گی, ساری چابیاں لے کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھے گا. یا رسول اللہ یہ اللہ نے چابیاں, جنت کی چابیاں, جنت کی چابیاں آپ کے پاس بھیجی ہیں. تو اللہ کے نبی مسکرا کر فرمائیں گے فرشتے کو یہ ساری چابیاں وہ میرے بھائی علی کو دے دے. ساری چابیاں مولا علی کے پاس آ جائیں گی. پھر جہنم کا دروگہ ڈرونی شکر والا وہ آئے گا, ساری چابیاں جہنم کی اللہ کے نبی کے سامنے رکھے گا. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ بھی ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے. ساری جنت اور جہنم کی چابیاں مولا علی کے ہاتھ میں جب آ جائیں گے, اللہ کے نبی فرمائیں گے اے علی آپ منبر سے نیچے اترو اور وہاں کھڑے ہو جاؤ. جو آپ کا محب ہے, موالی ہے, نیک سیرت ہے, اچھا انسان ہے, جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے, جس کا عقیدہ بھی درست ہے, عمل بھی درست ہے, اسے جنت بھیجتے جاؤ. جو توحید کا منکر ہے, رسالت کا منکر ہے, امامت کا منکر ہے, عمل کچھ نہیں ہے, جو مولا علی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے, اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھنے والا ہے, اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم پھینک دو. حب علی رحمت اللہ, بغض علی لعنت اللہ, نعرہ یہ دیکھو یہی معنی ہے یا علی وانت قسم النار والجنہ. قبلہ حسین بجارہ صاحب سنت کے حوالے نقل کیے ہیں. تو کیا ہے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس موضوع پہ میں نے ایک کتاب دیکھی اور 300 کتب کا حوالہ موجود ہے اور 67 کتاب کا حوالہ ہے سنت کا. مولا علی کی ولا نہیں ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے اگر قرآن سمجھنا ہے, اللہ کے رسول کے معجزہ کو سمجھنا ہے, تو وہ بھی مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کی مسئلیں بچھا دی جائیں میں علی بیٹھ جاؤں. اہل تورات تورات سے سوال کریں, اہل انجیل انجیل سے سوال کریں, اہل زبور زبور سے سوال کریں, اہل قرآن قرآن سے سوال کریں. مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اور میں علی ایسے فیصلے کروں, خود تورات, خود انجیل, خود زبور, خود قرآن, اور پکار پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا ہے اور سچ کیا ہے. زکان رسول اللہ زکان زکا. مولا فرماتے ہیں پیغمبر نے تو مجھے اس طرح علم دیا ہے نا, اور جس طرح ایک کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ منتقل کرتا ہے. نبی بعد میں نبی نہیں بنتا, اللہ نبوت عطا کر کے بھیجتا ہے. حضرت عیسیٰ کہوانے میں یہ گواہی دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ کتاب لے کر آیا ہوں. وہ تو نبی ہیں جو فخر انبیاء ہیں, جو سردار انبیاء ہیں. کیا وہ بعد میں نبوت ملتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک مرتبہ مسکرا کر مولا کائنات کے چہرے کی طرف اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا مرحبا یا علی, مرحبا یا علی, مرحبا یا علی. اے علی خوشخبری, اللہ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا. جناب ابن 40,000 سال پہلے, یہ برہان کی روایت میں بیان کر رہا ہوں, وہاں 40 متعدد روایتیں ہیں. 40,000 سال پہلے جناب ابن عباس راوی ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں
اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اکان الابن قبل الاب، اکان الابن قبل الاب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے، آدم آپ کے باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ آدم سے بڑے ہو گئے۔ توجہ، اکان الابن قبل الاب، اکان الابن قبل الاب، کیا بیٹا باپ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ، اور آپ آدم آپ کے باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ آدم سے بڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ ماشاءاللہ نعرہ آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ سورہ صافات جا کر پڑھ لینا، پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی صفیں بنائے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ہم ہی صفیں بنائے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، ہم صفیں بنائے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ کائنات کا وجود نہیں تھا، کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو صفیں بنا کر اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ یہ نورانی خلقت کا تذکرہ ہے۔ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ زمین، نہ سورج، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ جمادات، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، کچھ ہستیاں تھی۔ اللہ فرما رہے ہم ہی صفیں بنائے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ پھر کائنات کو خلق کیا گیا اور فرشتوں کو خلق کیا گیا، تو پھر ہم نے کہا سبحانہ و سبحت الملائکہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ، وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ، وکبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر۔ پھر حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، روح کو داخل کر دیا گیا۔ قرآن کی آیت ہے کسی نبی یا امام کا والد کافر نہیں ہوتا۔ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، کسی نبی، جب حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، روح کو داخل کیا گیا، اللہ فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم تو سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں یہ نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے اللہ کے سردار انبیاء علت غائی ممکنات، یا ایوہ المزملوں کے مصداق، یا ایوہ المدثروں کے مصداق، رحمت کلی کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اسے یعصوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آمد ہوئی۔ یہ دیکھو کسی نے کہا جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی، تفسیر برہان سے عرض کر رہا ہوں، کہا کہ اے علی آپ قسیم النار والجنہ ہیں، آپ کے والد نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جائیں گے۔ مولا کے چہرے پہ جلال آیا، یہ جملہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو توڑے، اور مجھے اللہ کی قسم اگر پوری گناہگار امت کے میرے والد گرامی جناب ابو طالب اگر سفارش کریں قیامت کے دن، ان کی سفارش مسترد نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ چیٹ میرے پاس ہے، یہ 15 جی 3:15 تک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی یہ دیکھو عظمت ہے، یہ شان ہے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتباع پیغمبر کا نام دین ہے۔ آؤ دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ فرما رہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول خدا کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جناب جابر بڑی لمبی زندگی پانے والے صحابی موجود ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی آپ نے وحی سنائی ہے نا؟
اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پہلے جملے دو کی سمجھ میں آئی ہے، تیسرے کی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اطیع اللہ، اللہ کی معرفت ہے جناب جابر. اطیع الرسول، آپ کی بھی معرفت ہے. فامان اولو الامر، ہمیں اولو الامر کا پتہ نہیں ہے. اولو الامر کون سی ہستی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا جابر ہم خلفائی وَعِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي، وہ میرے خلیفے ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں جو میرے بعد ہوں گے. یا رسول اللہ ذرا ان کے نام بھی بتا دو، ان کے نام بھی بتا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی. جب 5ویں نام پہ پہنچے ہیں نا تو فرمایا فی التورات المعروف بالباکر، تورات میں میرے 5ویں جانشین کا نام باکر ہے. علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو وسعت دینے والے. ساتدرکہ اے جابر، خدا تو تجھے لمبی زندگی عطا کرے گا، تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا. فقراہ منی السلام، جس وقت تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرتا ہے نا اور میرے سلام پہنچا دینا ہے. ایک وہ وقت بھی آیا جناب جابر نابینا ہو چکے ہیں جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا دور تھا، نابینا ہو چکے. اور جب مولا کی آمد ہوئی، آئے ہیں نا، آنکھیں ختم ہو چکی ہیں. صاحب معجزہ امام نے اپنا دست مبارک جناب جابر کی آنکھوں پہ پھیرا، بینائی واپس آ گئی. باقر العلوم نعرہ تو عرض کر رہا ہوں، پھر فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام جب 12ویں نام پہ پہنچے ہیں نا تو اللہ کے نبی فرمایا اسمو اسمی کنیو کنیی، وہ میرے آخری جانشین کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی. یا جابر وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے. یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے نا تو پھر کیا ہے، مومن کس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر کہ جس طرح سورج کی ٹکی کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جائے روشنی موجود ہوتی ہے، سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے، اور وہ غائب بھی ہو جائیں گے. مومنین کو ہدایت بھی کریں گے، یا مومنین کے دلوں کا امتحان ہوگا. برائے خوشنودی امام زمانہ آخر الزمان علیہ السلام بلند تر صلوات. تھک تو نہیں گئے آپ کا چہرہ میری طرف رہے. بس میں ختم کرنے والا ہوں اور آخری میں جملے عرض کر رہا ہوں. عرض میں یہی کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کیا کہ اللہ کے حبیب کی جس نے اتباع کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر حکم دیں اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ 14 ہستیوں کی اطاعت ہے نا آیت پڑھی ہے، اور 14 ہستیوں کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ ہستیاں حکم دیں بیٹھ جاؤ، وہاں اٹھنا حرام ہے. اگر یہ ہستیاں حکم دیں جنگ میں جم کر لڑو، بھاگنا حرام ہے. اگر یہ ہستیاں حکم دیں یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، وہاں بیٹھنا حرام ہے. اگر حکم آ جائے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت ہے. اے ایمان لانے والو کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، وہاں پہ آواز بلند کرنا حرام ہے. تو پتہ چلا رہا ہمارا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہمارا کھانا ہو، ہمارا مرنا ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارے جتنے معاملات ہو، شادی ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہمیں ان ہستیوں کی رضا کو بھی دیکھنا پڑے گا جن کے متعلق اللہ سورہ طہر میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت رسول تم نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے. پتہ چلا یہ ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی
حکم نے بیٹھ جاؤ اٹھنا حرام، حکم نے آواز ایسا رکھو اونچا بولنا حرام، اگر حکم نے میدان میں جم کر لڑو بھاگنا حرام۔ اس لیے عزیزان گرامی بلکہ پیغمبر اکرم نے آخری وقت یہ وصیت کر دی، سورہ برہان ہے، تفسیر برہان کے اندر میں نے یہ متن دیکھا ہے اور وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، سب لوگوں کو آواز دی ہے لوگوں سب میرے پاس آ جاؤ کہ میں ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، ایک عہد لینا چاہتا ہوں، ایک میثاق لینا چاہتا ہوں، ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا عہد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق عہد لیا تھا اپنے امت سے، لیکن نبیوں کے چلے جانے کے بعد امتوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ حضرت آدم نے عہد لیا، حضرت موسیٰ نے عہد لیا، حضرت عیسیٰ نے عہد لیا، تمام انبیاء نے اپنے وصی کے متعلق عہد لیا، لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد امتوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میں بھی ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لأن علی امامکم من بعدی، میرا عہد یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے امام ہیں تو علی ابن ابی طالب امام۔ کلے ایمان نعرہ علی ابن ابی طالب امام ہے۔ اللہ کے نبی نے عہد لیا۔ یا رسول اللہ کون علی؟ کون علی؟ آگے یہ وضاحت ہے اللہ کے نبی نے کیوں جملے ارشاد فرمائے۔ آگے فقط اتنا نہیں ہے کہ تمہارے امام علی ابن مولا علی ہیں، فقط اتنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور بھی نام رکھا جائے علی کے نام پہ کسی اور آدمی کا۔ یا رسول اللہ ذرا اور وضاحت کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لأن علی امامکم من بعدی، فرمایا یا ایھا الناس وہ علی وہو اخی، وہ جو میرے بھائی ہیں، فرمایا وہ علی جو میرے بھائی ہیں، وہو وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا وہو زوج ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ فرمایا واہ ابو والدی، ہاں یہ بڑا لطف آئے گا، فرمایا وہ ابو والدی، وہ علی جو میری اولاد کے، توجہ، جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ ابو والدی، ابو والدی، وہ جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا واہ صاحب اللوائی، فرمایا وہ علی جو صاحب لواء بھی ہیں، صاحب کوثر بھی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ۔ اللہ کے نبی آخری وقت یہ وصیت کر رہے ہیں اے لوگو یاد رکھنا علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ فرمایا من اطاع علیٰ فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ فرمایا من عصا علیٰ فقد عصانی ومن عصانی فقد عصا اللہ، فرمایا علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ فرمایا ولیہ ولی 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 اللہ، فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ اللہ نے فرما دیا اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کون سا تھا؟ اللہ نے فرمایا تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سب کو جنت بھیجوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی۔ ہر مقام پہ مولا علی کی ولایت کا حکم دیا۔ میں یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ہر مقام میں، میدان میں مولا علی کی شجاعت کے بغیر کوئی جنگ فتح نہیں ہوئی۔ ایسے ہے نا ہر جگہ پہ مولا علی کے قصیدے اور ولایت کا حکم دیا ہے، ہر مقام پہ مولا علی کی ولایت کا حکم دیا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، یہ فقط یہ نہ سمجھو کہ مومن علی علی کرتے ہیں، نا مومن بھی علی علی کرتے ہیں، وہ دیواریں بھی علی علی کرتے ہیں، وہ پرندے بھی علی علی کرتے ہیں، وہ جن بھی علی علی کرتے ہیں، وہ عام دیواریں علی علی نہیں کرتی ہیں، جوف کعبہ و کعبہ کی دیواریں علی علی کرتی ہیں۔
لیا، مسائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حالت یہ ہے، زخمی حالت ہے، زخمی حالت پہ مولا موجود ہے، زخمی حالت میں موجود ہیں بستر پہ، لیکن فرما رہے ہیں سلونی 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 قبلان تفقے دونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو اپنی تعریف اپنی زبان سے کرے وہ اچھا نہیں لگتا، زخمی حالت میں ہے، لیکن مولا نے مختصر جواب دیا۔ مولا نے فرمایا میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لے۔ فرمایا جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کو وقت قریب آیا ہے نا، جناب مریم بیت المقدس کا طواف کر رہی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت بیت المقدس میں ہو جائے۔ آواز قدرت آئی، یا مریم اے مریم یہاں سے نکل جا، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، کھجوروں میں چلی جا۔ اور جس وقت میری آمد کا وقت قریب آیا ہے نا، وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور تیرے انبیاء مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا سہل علیہ امرا ولادت دے، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کے یہ جملے ختم ہوئے، دیوار کعبہ شکافتہ ہوئی، آواز قدرت اے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جاؤ۔ فضیلت کعبہ نعرہ حیدری۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے اور سوال ہوگا کہ من اماموں کا تیرا امام کون ہے؟ یہ جملہ میں بیان کہا، یہ جملہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور جس کے کعبہ کی دیواریں شگافتہ ہوئیں اور حکم ہوا کہ اندر داخل ہو جا جناب فاطمہ بنت اسد کو، تو عزیزان گرامی یہ کعبہ کی شان یہ ہے، جو کعبے میں آنے والے ہیں اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے یا علی انت بمثل الکعبہ، یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ تو اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، جیسے سینے سے بلائے علی نکل جائے ایمان باطل۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھو کعبے کی مثال، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، ذرا اتنا بتاؤ جناب فاطمہ بنت اسد نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، کس نے آواز دی، کیسے پتہ چلا؟ دیوار جب گرتی ہے لوگ ڈر کر پیچھے بھاگتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی ہیں، اندر جا رہی ہیں۔ یہ دیکھو یہ ولایت، یہ کیا ہے؟ ولی آنے والے تھے نا، ذرا بتاؤ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے مولا علی کعبے میں آئے نا، ذرا بتاؤ کعبے کو دھویا گیا؟ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں بچہ بھی نجس، جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں بچہ بھی نجس، جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جہاں محمد وال محمد کی آمد ہوتی ہے بچہ بھی پاک، جگہ بھی پاک، عام جگہ نہیں ہو جوف کعبہ۔ برائے خوشنودی محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا صفیہ اے پھپھی جان اس بچے کو جلدی سے میرے گود میں رکھو۔ توجہ سے سنا یہ جملہ، آپ کی پورے توجہ کا طلبگار ہوں، اور اس بچے کو جلدی سے میرے گود میں رکھو۔ اللہ کے نبی نے جب کہا نا، جناب صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بچے کو غسل دیں گے، پاک کریں گے، پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا۔ صاحب سعادت الدارین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ ان اللہ طہرہ و نظفہ، اے پھپھی جان اے صفیہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے اس بچے کو تو پاک کرے گی، اس بچے کو تو یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کعبے کی دیواریں نے دی۔ تو جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا جو اللہ کے نبی ہوئے،
جس نے پالنے والی ہیں، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی جعفر کے بستر پہ، اگر قربانی ہو جائے میرے بیٹے کی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی بچ جائے، جسے اللہ کے نبی مولا علی کی والدہ کو اماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ فاطمہ جس وقت انتقال ہوا ہے نا، قبر خود تیار کی ہے اللہ کے نبی نے، اور علماء بیان کرتے ہیں قبر میں لیٹے ہیں اللہ کے نبی، پھر کفن کے طور پر جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا کرتا دیا ہے، اور قبر میں جب گئے قبر تیار ہو گئی، اللہ کے نبی اوپر بیٹھے، آ گئے ہیں فرشتے۔ بی بی ذرا اتنا بتا تو، من ربوں کے، مولا علی کی والدہ ہے نا، بی بی بتا من ربوں کے، تیرا رب کون؟ بی بی کہتے اللہ ربی۔ بی بی بتا من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہیں، قبر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ توجہ سے سننا۔ اور جب تیسرا سوال ہوا ہے، اور جب تیسرا سوال ہوا ہے، بی بی ذرا اتنا ہی بتا دے تیرا امام کون ہے؟ توجہ، بڑے لطیف جملے، تیرا امام کون ہے؟ بی بی کا بڑا بیٹے کا نام طالب تھا، دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، چوتھے کا نام، چھوٹے بیٹے کا نام مولا علی، اور بی بی نے طالب کا نام نہیں لیا، عقیل کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا، اور پتہ چلا جب تینوں، تب آپ کا چہرہ میری طرف رہے، میں ختم کرنے والا ہوں، جب مولا علی کے بڑے بھائی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بڑے بیٹے مولا علی چھوٹے بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ غیر علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی، تو میں یوں کیوں نہ کہوں، اور جب علی کی، توجہ، جب علی کی ماں کا گزارا، علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، غیر کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ بس آخری جملے ہو گئے، میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں، تو قبلہ حسین پر جاڑا کے جملے میں عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور قبلہ حسین پر جا آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آپ پوری توجہ کا طلبگار ہوں، اور پوری محنت کا اور مجلس کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ حسین پر جاڑا صاحب کے اپنی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جملے ہیں، اور قبلہ صاحب فرماتے تھے وہ امام نہیں، وہ جس کے علی امام نہیں، فرمایا وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، فرمایا وہ ہادی نہیں، وہ ہادی نہیں، وہ جس کے علی ہادی نہیں، وہ ہدایت کر نہیں سکتا، اس کے پاس ہدایت آ نہیں سکتی جو مولا علی کو ہادی نہیں مانتا، وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں، فرمایا وہ مرشد نہیں، وہ جس کے علی مرشد نہیں، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں، وہ داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں، وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں، وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں، وہ پیر نہیں جس کے لیے پیر نہیں، وہ داتا نہیں جس کے لیے داتا نہیں، وہ سلطان نہیں جس کے لیے سلطان نہیں، وہ نبی نہیں اور جس کے